ایک دور تھا کہ جب پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور دیہاتوں کی صبح اور شام کا آغاز ان چھوٹی چھوٹی معصوم چڑیوں یا جنہیں انگلش میں ہوس پیروز کہتے ہیں کی چہچہاہٹ اور شور سے ہوتا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ چڑیاں، ان کی چہچہاہٹ اور ان کا شور ہمارے گھروں سے کم ہوتا ہوتا ناپید ہونے کے قریب تر پہنچ گیا۔ ان معصوم چڑیوں کی کم ہوتی ہوئی آبادی کی سب سے بڑی وجہ فصلوں پہ استعمال ہونے والی بے تحاشا پیسٹی سائیڈ اور ذلیلی ادویات ہیں۔ ان معصوم چڑیوں کی آبادی کم کرنے میں دوسرا سب سے بڑا کردار ہمارے شہروں اور دیہاتوں میں بننے والے کنکریٹ کے جنگلات یعنی کہ پکے مکانوں نے ادا کیا ہے۔ پکے مکان بننے کی وجہ سے ان کے آشیانے بنانے کی جگہیں بھی کم ہو گئیں، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان معصوم چڑیوں کی آبادی بھی کم ہوتی گئی۔ میں ہوں میر شکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیچر بائی شکیب یوٹیوب چینل۔ یہ بدماش کوے میرے گھر کی چھت پہ دانہ کھانے کے لیے آنے والے میرے دوست مہمان پرندوں کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، لیکن انف از انف، بہت برداشت کر لی ان بدماش کووں کی بدماشی۔ آج اس بہادر کاٹھے میاں مٹھو نے اکیلے ان بدماش کووں کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور الحمدللہ یہ میاں مٹھو اپنے مشن میں کامیاب بھی ہو گیا ہے۔ اس اکیلے میاں مٹھو نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے ان تینوں بدماش کووں کو اڑا بگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ یقیناً کوے کا بھی ہمارے اس ایکو سسٹم میں خاص رول ضرور ہوگا، لیکن کوا نام کا یہ پرندہ بہت ہی ڈھیٹ ہوتا ہے۔ صورتحال چاہے جتنی بھی خطرناک ہو، حالات چاہے جتنے بھی خراب ہوں، یہ کوا ہر جگہ سے اپنا حصہ لے کر ہی جاتا ہے۔ یہ معصوم امن پسند فاختائیں اب اس انتظار میں ہیں کہ یہ بدماش کوے اڑیں اور ہم کچھ کھائیں پئیں۔ یہ دلیر سبز کاٹھا میاں مٹھو تو بزور بازو اپنے کھانے پر براجمان ہو چکا ہے، لیکن باقی تمام پرندوں کو ان کووں نے بھگا دیا ہے۔ بظاہر ڈھیٹ اور ناپسندیدہ ترین سمجھا جانے والا یہ کوا ہماری روزمرہ زندگی اور ایکو سسٹم میں بہت ہی اہم اور مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ کوا قدرت کا ایک خاموش خاکروب ہے۔ یہ ہمارے گلی محلوں، فصلوں، کھیتوں سے مردہ جانور، بچی کچی خوراک اور نقصان دہ کیڑے مکوڑے کھا کر ہمارے ماحول کو صاف رکھتا ہے۔ بظاہر ناپسندیدہ اور عام سا نظر آنے والا یہ پرندہ دراصل ہمارے ماحولیاتی نظام اور قدرتی ایکو سسٹم کا ایک اہم اور قدرتی ستون ہے۔ میری انہی باتوں میں ان کووں نے میرے گھر کی چھت پہ آنے والے آزاد مہمان پرندوں کے لیے رکھا گیا سارا کھانا چٹ کر دیا ہے، لیکن ان چڑیوں نے دانہ کھانے کے لیے اس طوطے کے ساتھ کوئی دوستی کا نظام سیٹ کر لیا ہے۔ آخرکار اس سبز کاٹھے راہ طوطے نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اوپر والی ٹرے سے بھی ان سارے کووں کو بھگا دیا ہے۔ اب یہ سبز کاٹھا میاں مٹھو یہاں کا بادشاہ ہے۔ پہلے رکھی ہوئی ساری چھلیاں، بریڈ اور دانے کوے کھا گئے ہیں، اور اب میں نے ان طوطوں اور آنے والے دوسرے مہمان پرندوں کے لیے مزید چھلیاں اور ملٹی گرینز رکھے ہیں۔ یہ چڑیاں، طوطے، مینائیں، فاختائیں، بلبلیں اور کوے روزانہ اپنے اللہ کا دیا ہوا رزق کھانے کے لیے بلا جھجک اور بغیر کسی خوف و خطرے کے اس چھت پہ آتے ہیں۔ شروع میں یہ سارے پرندے، خاص طور پر فاختائیں، سبز کاٹھے طوطے اور رنگڈ نیک سبز راہ طوطے ڈر کے مارے صبح صبح حضرت انسان کے اٹھنے سے پہلے کھا کے چلے جاتے تھے، لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ ان کی میرے اوپر اعتماد سازی بحال ہوئی، اور ان نایاب پرندوں نے میری گھر کی چھت پہ شام کو بھی آنا شروع کر دیا، اور پھر اللہ کے حکم سے آہستہ آہستہ ان پرندوں کا اعتماد میرے اوپر مزید پختہ ہوتا گیا۔ الحمدللہ اب سارا دن بلا جھجک بغیر کسی خوف و خطرے کے ان پرندوں کا میرے گھر کی چھت پہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ان آزاد پرندوں کا اپنے اوپر اعتماد ایک وائلڈ لائف لور اور برڈز لور کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔